بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی یعقوب علی شاہ صاحب کی زندگی پہ، اور وہ بات اتنی خوبصورت ہوئی، اتنی طویل ہوئی کہ میری دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دوسری بھی ایپیسوڈ ہم اسی موضوع پہ کریں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ سرفراز شاہ صاحب کا جو تعلق ہے یعقوب علی شاہ صاحب سے وہ کیسے بنا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج کیسا تھا، لرننگ پیٹرنز کیا تھے۔ اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شاہ صاحب کو جو یعقوب علی شاہ صاحب نے ایک اپنی جو ودیت دی، اپنا خلیفہ بنایا، اس کے پیچھے کیا لاجکس تھے اور یہ بات کیسے آگے بڑھی۔ 10 سال کا ساتھ رہا شاہ صاحب کے ساتھ، اور میرے خیال سے کسی بھی شخصیت کے ساتھ یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کسی شاگرد کا اپنے استاد کے ساتھ وقت گزارنا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے، اور پھر جو زندگی کے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں سرفراز شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں شاہ صاحب؟ جی اللہ کا کرم۔ اچھا شاہ صاحب، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ 10 سال کا آپ کا وقت شاہ صاحب کے ساتھ گزرا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یعقوب علی شاہ صاحب نے آپ کو خلافت دی، اور اس وقت اور بھی شاگرد، اس وقت آپ نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ 8-10 لوگ آیا کرتے تھے، تو وہ ان کے دماغ میں کیا آیا؟ تو ذرا یہ سارا واقعہ ذرا بتائیے گا کہ کیسے انہوں نے آپ کو نامینیٹ کیا، اور جو باقی جو اس وقت کے جو لوگ شاگرد تھے ان کا مزاج پھر اس حکم پہ کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اصل میں جو یعقوب علی شاہ صاحب کا ایک انداز تھا جی اور دوسروں کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ کار تھا، وہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ کوئی ان کے ساتھ لبرٹی لے سکے۔ صحیح۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی وہاں کوئی سوال اس طرح کا اٹھا سکے، وہ اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ میرا اپنا خود مجھے بھی اس پہ حیرت تھی جب انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ کہا کہ میرے مرشد کے بھی ایک ہی خلیفہ تھے اور میرے بھی ایک ہی خلیفہ، اور وہ یہ بیٹھا ہے۔ کیونکہ میں دیانتداری سے آپ سے عرض کروں کہ وہاں میں اس قصے میں گیا ہی نہیں تھا۔ میرا ایک شوق تھا ایسے لوگوں سے ملنے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا۔ کبھی یہ خیال نہیں ہوا تھا کہ کوئی ایسا حادثہ بھی پیش آ جائے میرے ساتھ۔ بعد میں ایک احساس ہوا مجھے کہ ایک بار وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے خود کلامی میں ہوتا ہے بندہ کہ اپنی ذات کے ساتھ بات کر رہا ہے اور ارد گرد کی ماحول سے کٹا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی کئی بار ہو جاتا ہے بیٹھے ہوئے۔ تو وہ اس طرح سے گم ہوئے تھے اور خود کلامی کے انداز میں کہنے لگے کہ رب نے صحیح کہا کہ علم والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شاید دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے وہاں آنے والوں میں میں سب سے زیادہ ہوں گا، I'm not sure، لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ ایک جملہ ایسا تھا کہ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ان کی اپنی ذاتی خواہش شاید یہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ درست فرماتا ہے کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ تو شاید اس وجہ سے ان سے یہ فیصلہ ہو گیا، یا انہوں نے کسی اسپر آف دی مومنٹ پہ فیصلہ کر دیا۔ لیکن ایمانداری کی بات میں آج بھی عرض کر دوں کہ اتنا عرصہ گزر گیا، یہ غالباً 83 کی بات ہے جب انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ آج بھی اگر کوئی کلیم کر لے تو میں بڑے اطمینان سے وڈرا کر جاؤں گا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ سید یعقوب علی شاہ صاحب کا مزار ہے، جی
وہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں کہ وہاں کون بیٹھ کے اس کی صفائی کرتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے، یا کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں کہ ہے کون وہ آدمی. سنا ہے ایک آدمی بیٹھتا ہے. تو میری اٹیچمنٹ نہ تو اپنے مرشد صاحب سے ایسی تھی کہ ان سے مجھے کوئی اس قسم کا بینیفٹ ملے، نہ اب ان کے مزار کے ساتھ میری کوئی ایسی اٹیچمنٹ ہے کہ وہاں میری ایک پوزیشن ہو. تو کھلا چھوڑا ہوا ہے، کوئی آ کے بیٹھ جائے. وہ اس لیے کبھی ان چیزوں پہ غور کیا نہیں کہ میرے نزدیک اہم رہی نہیں یہ باتیں. اچھا، رویہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ باقی جو شاگرد تھے ان کا کیسا تھا پھر؟ ان کو کوئی ظاہر ہے اگر ریزنٹمنٹ ہوئی بھی ہوگی تو ہمارے یہاں دستور ہے کہ ہم سامنے تو اظہار نہیں کرتے بات کا، ہمیشہ پشت پر ہی اظہار ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ نہیں سکوں گا، کیونکہ اگر میں کسی کے بارے میں کیا سارائی کروں تو بلا وجہ میں ایک گناہ کما لوں گا، جبکہ میں صبح سے شام تک گناہ ہی کماتا ہوں اور کچھ کرتا نہیں. تو ایک کا اضافہ بلا وجہ میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعقوب علی شاہ صاحب نے آپ کے ساتھ جب گفتگو میں، جب آپ لوگ شاگرد بیٹھا کرتے تھے، تو اپنے کبھی کسی استاد کا ذکر کیا، یا وہ خود کن کی طرف بیعت تھے؟ ذرا ان کا بھی ذکر کیجئے. انہوں نے جس طرح سے ذکر کیا وہ سلسلے میں تھے صابریہ میں. سلسلہ صابریہ. جناب سرکار سید علاؤالدین علی احمد صابر صاحب، ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ میرے مرشد ہیں، اور تربیت ان کی ہوئی تھی حاجی وارث پاک صاحب کے ہاتھوں. یہ انڈیا میں لکھنؤ کے پاس کوئی اراؤنڈ 30-35 کلومیٹر صحیح. دیوا شریف کو ایک قصبہ ہے، وہاں آرام فرما رہے ہیں. تو ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے میری تربیت کی، لیکن جو دنیاوی طور پہ میرا خیال بیعت ہوئے تھے ان کا کبھی ذکر نہیں کیا انہوں نے. لیکن جو شجرہ انہوں نے مجھے اپنا پاس آن کیا تھا اس میں نام لکھا ہوا ہے، وہ بابا سید تاج الدین وارسی. یہ کراچی میں دفن ہیں. تو وہ شجرے سے پتہ لگا کہ انہوں نے دنیاوی طور پہ جو بیعت کی تھی وہ بابا تاج الدین وارسی صاحب کے ہاتھ پہ کی ہوئی تھی. جیسے یعقوب علی شاہ صاحب نے اپنی ہی زندگی میں آپ کو نامینیٹ کر لیا تھا خلیفہ، تو آپ نے اپنے ہی مرشد کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ڈاکٹر خرم صاحب کو آپ نے اپنی ہی زندگی میں نامینیٹ کر لیا کہ وہ میرے خلیفہ ہیں. تو اس میں جو آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، وہ بھی لوگ ہیں جو آپ کے زیادہ قربت کے ہیں. آپ نے ذاتی طور پہ آپ نے کیا کرائٹیریا سوچا تھا، یا آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر خرم کو جب نامینیٹ کرنے لگا ہوں تو میرے بچوں کی طرف سے بھی شاید کوئی شکایت آ جائے، یا میرے ملنے جلنے والوں کی طرف سے؟ تو یہ بہرحال زندگی میں ڈیسیژن لینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان نے کہیں نہ کہیں بات کی ہوتی ہے یا کہیں کوئی تحریر کی ہوتی ہے، تو وہ اس حوالے سے پھر بعد میں زندگی سے رخصت ہونے کے بعد لوگ پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں اس بزرگ نے یہ کہا تھا. تو آپ کو بھی کچھ اس طرح کے ایشوز فیس کرنے پڑے، اور کرائٹیریا آپ نے کیا بنایا تھا؟ دیکھیے ایک بڑا سیدھا سا کرائٹیرین ہے. میں چونکہ کشف و کرامات پر یقین نہیں رکھتا، صحیح. لوگوں کے لیے دعا کرنا اور مستجاب الدعوات ہونا، میرے نزدیک وہ جو لوگوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں وہ ممتاز مفتی صاحب کے الفاظ میں وہ مداری کی ڈگڈگی ہے. جیسے مداری ڈگڈگی بجا کے اپنے ارد گرد سامعین کو اکٹھا کرتا ہے، تماشا دکھا کے پیسے کلیکٹ کرتا ہے. تو فقیر دعا کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور پھر وہاں وہ دین کا پرچار کر دیتا ہے. تو میرے نزدیک صحیح کرائٹیرین وہ علم کا ہے. تو ڈاکٹر خرم بہرحال علم میں خاصے
بہتر ہیں، تو ان کے بارے میں فیصلہ جو ہوا وہ علم کی بنیاد پر ہوا۔ باقی جہاں تک بیٹوں کی بات ہے، جی یہ موروثی سلسلہ تو ہے نہیں، اس میں تو بنیاد علم کی ہے۔ تو اگر وہ موروثی سلسلہ ہو تو پھر تو آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ بڑے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا گیا۔ یہ موروثی سلسلہ نہیں ہے، یہاں تو صرف اور صرف علم ہی معیار ہے۔ لیکن تھوڑے عرصے کے لیے میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی گدی پہ بیٹھ کے بھی دعا کروائی اور لوگوں کے مسائل سنے اور حل کیے، اس کا پھر کیا بنیاد تھی؟ نہیں، وہ میری گدی پر تو نہیں اچھا کہا جا سکتا، وہ انڈیپینڈنٹلی انہوں نے کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک اہمیت ہے علم کی، صحیح، کہ وہ علم میں کون کہاں پر ہے۔ دعا تو آپ شروع کر دیجئے، کوئی کر دیجئے، راہ جاتا آدمی شروع کر دیجئے، لوگوں کا جھمگٹا لگ جائے گا، وہ تو کوئی معیار نہیں ہے۔ شاہ صاحب جب یعقوب علی شاہ صاحب کے پاس بھی جیسے آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے ملاقات کروانے کے لیے، اسی طرح جو آپ کے قریبی لوگ تھے وہ یعقوب علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کیا کرتے ہوں گے اس زمانے میں کہ ہماری ملاقات کروائیں، تو تھوڑا سا اس کا بھی احوال بتائیں کہ وہ کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں، بڑا سمپل تھا۔ میں جو جتنا عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہا، اس تمام عرصے میں میرا خیال ہے شاید 3 یا 4 لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے کہا، کیونکہ یہ کوئی ایک تو پسندیدہ نہیں تھی مرشد صاحب کے نزدیک یہ بات کہ میں کسی کی دعا کا ان سے کہوں یا کسی آدمی کا کہوں کہ اس کی سفارش کر دوں۔ میں نے دیکھا انہیں پسند نہیں تھا، تو وہ تو مرشد تھے، بہت بڑا مقام، عام آدمی کا بھی اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ اس کے لیے یہ بات ذرا کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے، تو شاید وہ میں اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی ان سے نہیں کہوں گا۔ تو جن لوگوں کو میں لے گیا ان میں ایک میرے انتہائی قریبی دوست تھے، میں زندگی میں 3 لوگوں کو دوست بنایا تھا، اتفاق سے وہ تینوں ہی دنیا میں اب نہیں ہیں۔ ان میں ایک کرنل محمود تھے، ایسا نہیں کہ وہ دہریے تھے، لیکن وہ اسلام کی تقلید کرتے تھے ایک بہت ہی پڑھے لکھے انسان کی انداز میں۔ تو مجھے حیرت ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جانا چاہوں گا جہاں تم جاتے ہو۔ تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے اجازت طلب کی کہ حضور وہ میرے دوست ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں۔ تو بڑی خوشی سے انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے دوست ہیں تو ضرور آئیں۔ وہ بندہ ان چیزوں کو بالکل نہیں مانتا تھا قطعی طور پہ، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ بندہ دل سے کنونسڈ ہے کہ یہ صحیح آدمی ہے، کیونکہ یعقوب علی شاہ صاحب کے پاس اگر آپ جا کے بیٹھیں تو کہیں آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسا کوئی ہنٹ نہیں ملے گا کہ انہیں کوئی آپ سے کسی قسم کی بھی توقع ہے یا وہ کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ، قطعی طور پہ نہیں۔ اسی طرح ان کے یہاں خاتم مزارات اچھی تھی۔ اب جب یہ صاحب گئے میرے ساتھ، اب یہ ذرا، اور ان کے والد اصل میں چونکہ UN میں رہے تھے، یونیسیف میں، ورلڈ بینک میں، تو ان کا انداز خاصا مغربی رنگ لیے ہوئے تھا، جی تو وہی اثر ان پر بھی تھا۔ تو یہ مرچیں وغیرہ نہیں کھاتے تھے۔ تو جب یہ میرے ساتھ گئے، شاہ صاحب کو معلوم تو تھا کہ یہ میرے دوست ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے گوشت بھونا۔ تو جیسے وہ پکاتے تھے میں نے ان کے پسینے چھوٹتے دیکھے کہ وہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں
پیچھے ہاتھ بڑھایا بغیر دیکھے، جو چیز ہاتھ میں آئی وہ الٹ دی سالن کے اندر. تو مرچیں اتنی زیادہ مقدار میں اس میں جاتی دیکھیں تو ان کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ مرچ یہ کھاتے نہیں تھے. لیکن جب انہوں نے کھایا تو کھاتے ہی چلے گئے، اس میں مرچوں نے تنگ نہیں کیا انہیں. یہ خاصے وہاں سے مطمئن اٹھے اور بعد میں 2-4 بار مجھ سے کہا کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں. تو بعد میں بھی گئے 2-3 مرتبہ. تو بس یہ 3-4 لوگ تھے جن کے میں نے اجازت کی ریکویسٹ کی کہ میں اگر اجازت نہیں تو میں لے آؤں. ان میں سے ایک صاحب دوست تو نہیں تھے میرے، نہ میرے ملنے والے تھے، وہ کابل سے آئے تھے. تو اتفاق سے یہاں ایک میرے پرانے جاننے والے کو مل گئے. انہوں نے کہا کہ تم جا کے اس نام کے آدمی سے مل لو. تو ملے وہاں، پھر کہنے لگے مجھے ملوا دیجیے آپ. تو ایک ان کو لے گیا تھا. تو یہ میرے خیال میرے جاننے والوں میں سے ایک میرے وائف کے ماموں تھے. وہ اگرچہ ان کا مسلک یہ نہیں تھا. ایک کرنل صاحب وہ دوست تھے میرے، ایک اور دوست تھے، اور ایک یہ کابل کے. 4 لوگ تھے بس. یعقوب علی شاہ صاحب کی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں، ان کی اولاد اور ان کے ساتھ ملاقات اگر آپ کی کوئی ہوئی، وہ کیا کرتے تھے، کچھ اس کی ڈیٹیلز بتائیے. نہیں، میری ملاقات ان سے نہیں ہے، اور نہ کبھی شاہ صاحب نے ذکر کیا. جب ایک آدمی آپ سے کسی چیز کا ذکر نہیں کر رہا تو مرشد نہ بھی ہو تو یہ کچھ خلاف تہذیب بات ہے کہ میں قریض ہوں آپ سے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کے بچے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو مرشد صاحب سے تو بالکل ہی پوچھنے کا بھی. لیکن ایک بار جب وہ یہ سمجھے کہ شاید ان کا آخری وقت آ گیا ہے، اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے شادی کی تھی، لیکن اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو پیدائش کے فوراً بعد اللہ کو پیارا ہو گیا تھا. کچھ عرصے کے بعد بیگم صاحبہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. بس یہاں تک پتہ تھا. یہ جتنا انہوں نے فرمایا میں نے سن لیا. اس کے بعد اچھا، برے صغیر میں شاہ صاحب جتنے بھی بزرگ ہیں یا اولیاء کرام ہیں یا بڑی ہستیاں ہیں، ان کی کرامات ہوتی ہیں، اور ان کی کرامات بعض اوقات ان کو گلوریفائی کر کے بیان کیا جاتا ہے. آپ نے اتنے عرصے میں 10 سال کے عرصے میں کوئی کرامت دیکھی ہے ہوتے ہوئے، یا کوئی ایسی چیز جو مافوق الفطرت ہو، جو عقل سے باہر ہو کوئی؟ ایسی چیز 2-4 سامنے آئیں. جی پلیز. لیکن مرشد صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت سخت خلاف تھے اتنا بیان کرنے کا بھی کہ اگر انہوں نے مجھے پڑھنے کو کچھ دیا کہ آپ یہ تسبیح کر لیا کیجئے، میں دوبارہ ان سے ذکر کر لوں تو وہ بہت برہم ہو جاتے تھے. تو مجھے اسے بھگتنا پڑا اس بات کو. میں بھگتا. تو کرامات کا ذکر تو وہاں ایسا شجر ممنوع تھا کہ جس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے تھے ہم. نہ شاہ صاحب نے کبھی کوئی دعویٰ کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ میں وہاں گیا تو یہ ہو گیا، میں وہاں گیا تو یہ ہوا، یا نہ اپنے انہوں نے مشاہدات بھی نہیں بتائے کبھی کہ میں عبادت کرتے ہوئے میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ کیا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو از خود وہاں پہ سامنے آ گئیں جس میں ان کے ارادے کو دخل نہیں تھا. ہر فقیر کی طرح انہیں بھی جڑی بوٹیوں سے انٹرسٹ تھا. تو میں ان دنوں سروس کی نوعیت ایسی تھی کہ میں صبح سرحد کی طرف زیادہ جاتا تھا. صبح سرحد اب تو کے پی ہو گیا. جی. تو مجھے کہنے لگے تم بائی روڈ جاتے ہو پشاور کوہاٹ بنو، تو راستے میں ٹیکسلا آتا ہے. میں نے کہا جی. کہ وہاں سے اگر تم ایک خاص پتھر ہے، اگر اس کی کھرل لا دو مجھے. اس کی کھرل جس میں وہ پیستے ہیں جڑی بوٹیاں. ٹھیک. تو میں نے کہا یہ آ جائے گی. کہ نہیں، مجھے اس خاص پتھر کی چاہیے. تو اس پتھر کا نام میں نے خود ہی انہیں
کہا کہ آپ اسموگ کی چاہ رہے ہیں؟ کہ جی. وہ پتھر اصل میں اوپر سے ٹوٹتا ہے پہاڑی علاقے سے، تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ رول ہوتا ہوا آتا ہے، تو سالڈ ہوتا چلا جاتا ہے اور ریڈیوس ہوتا جاتا ہے. پھر اتنا اس میں ہارڈنیس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ چزل اسے مشکل سے ہی توڑتی ہے. تو میں گزرا، میں نے وہاں بے تحاشا سڑک کے کنارے لوگ ایسی چیزیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے اس پتھر کی کھرل چاہیے. یہ پرانی بات ہے، مے بی 81 80. تو کہنے لگے صاحب مہنگی ہوگی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ دے دیں. تو ایک میڈیم سے سائز کی یا میڈیم سے ذرا کم، اس کا کہنے لگے 700 روپیز کی، اس وقت کا 700. تو ایسا ٹھیک ہے آپ بنا دیجئے. تو جب بھی اس سے چیک کیا کہ جی ابھی نہیں بنی. پھر ایک دن کہنے لگے یہ آ گئی ہے، لے لیجئے. تو انہوں نے بتایا کہ میری اتنی چیزلز اس پہ ٹوٹ گئی ہے بنانے میں. تو لے آیا میں. تو شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے. اب مجھ سے بات کر رہے تھے مختلف، میرے خیال ہے ادویات کی یا جڑی بوٹیوں کی. تو اس کی صفائی کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک جگہ سے نائٹرک ایسڈ اٹھایا اور اس کو اسٹین لیس اسٹیل کے پیالی میں ڈال کے کپڑا، اور اس کو نیکڈ ہینڈس اس میں آرام سے ڈبویا جیسے ہم پانی میں ڈبوتے ہیں، اور اس کو کھرل پر لگانا شروع کر دیا. وہ بلبلے اٹھ رہے ہیں، کپڑا جل رہا ہے، لیکن یہ آرام سے باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں، اس کی صفائی کیے جا رہے ہیں. جب وہ صاف ہو گیا تو اسے پانی سے دھویا. جو بچا ہوا ایسڈ تھا اس کو نالی میں گرایا، تو نالی میں وہ اینٹیں گھل گئیں جس پر وہ گرا. لیکن وہ ننگے ہاتھوں سے اس کو بڑے آرام سے کر رہے. لیکن اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ دیکھو یہ میں نے کیسے کیا. وہ روٹین میں تھا. تو اسی طرح ان کے یہاں میں نے دیکھا کہ جیسے آپ سے لاسٹ سیٹنگ میں عرض کیا تھا کہ ان کے کمرے کا سائز 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ تھا. کوئی وینٹیلیٹر نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، صرف دروازہ انٹرنس کے لیے تھا بس. اور آبویسلی نہ اے سی تھا نہ فریج تھا. تو گرمیوں میں مچھلی پکا کے محفوظ کرنا وہ فریزر کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. 2 گھنٹے میں اسٹیل ہو جاتی ہے. تو ہمارے ایک کولیگ تھے جو ادھر ڈی ایم جی کا حصہ تھے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا. تو سندھ میں ایک جھیل ہے جس میں روہو مچھلی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. انہوں نے تحفے میں بھیجی. تو ایک فش میں نے شاہ صاحب کو دی، تو انہوں نے پکا کے کھلائی ہمیں جو جاتے تھے ان کے پاس. بقایا بچ گئی تو رکھ لی. اگلے دن صبح گیا تو میں نے کہا جی آپ کے پاس وہ مچھلی ہے؟ کہ ہاں ہے. تو اس کا ناشتہ میں نے کر لیا. پھر رات کو گیا تو میں نے پکی بڑی مزے کی تھی. تو کہنے لگے ہاں کھاؤ. تو وہ اسٹیل نہیں ہوئی. اب میں بڑا حیران کہ انہوں نے کہاں رکھی ہوئی تھی جو اسٹیل نہیں ہو رہی. ایک دن انہیں ڈاکٹر کے میں لے کے جا رہا تھا، ان کے ٹیسٹ رپورٹس تھیں، ایکس رےز تھے. وہ جب گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ گئے تو میں نے پوچھا کہ وہ آپ نے ٹیسٹ رپورٹس اور ایکس رے لے لیے؟ کہ نہیں میں بھول گیا. جاؤ لے آؤ. تو انہوں نے اپنے کمرے کو بھی لاک نہیں کیا تھا، سب دروازے بند کر دیتے. میں گیا تو جہاں انہوں نے بتایا تھا وہ تھی دروازے کے اوپر ایک لکڑی کی شیلف لگا کے اس پہ رکھی ہوئی تھی. تو وہاں سے میں انہیں مچھلی اتارتے دیکھ چکا ہوا تھا. تو جب میں نے وہ ایکس رے اور رپورٹ اتاری بہت ٹھنڈی تھی وہ. تو یہ ایک چیز، لیکن اس کا ذکر نہیں کہ بھی شاہ صاحب. دن گرمیوں کے تھے؟ ہاں دن گرمیوں کے تھے. شاہ صاحب کو میں نے ذکر کرتے نہیں سنا اس کا کبھی. نہ میرے اوپر اظہار کیا کہ کوئی ایسڈ سے اس طرح صاف کرنا کوئی غیر معمولی بات ہے. کچھ بھی نہیں.
وہ خود بڑے اس سے چڑھتے تھے، اصل میں خاصے غصے میں آتے تھے جب آپ اپنی کسی کرامت کا ذکر کر لیں تو وہ ایک دم سے یہ کیوں اس کا ذکر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. تو وہاں رویے ایسے تھے، تو وہی پھر میرا خیال آگے پاس آن ہوئے. صحیح. شاہ صاحب آپ کی کیا روٹین ہے یعقوب علی شاہ صاحب کے مزار شریف پہ جانے کی؟ ایک زمانے میں تو میں ڈیلی صبح جاتا تھا، آفس جاتا ہوا میں وہاں فاتحہ پڑھ کے پھر جاتا تھا. لیکن اب کچھ عرصہ سے جب میں بہت زیادہ شدت سے بیمار ہوا، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، اس کے بعد میں نہیں وہاں جا پاتا. اب بہت کم موقع پہ جاتا ہوں. تو یہ مزار شریف جب یعقوب علی شاہ صاحب اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی وصیت کی تھی کہ میرا مزار شریف بنا دینا ہے، یا بعد میں شاگردوں نے خود بخود بنا دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے کوئی نصیحت نہیں کی قطعی طور پر. میں نے عرض کیا کہ ان کا دھیان ان چیزوں پر تھا ہی نہیں، بلکہ انہیں بھی اس کے اگینسٹ تھے. صرف ایک بات انہوں نے فرمائی تھی کہ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں قریب مسجد ہو، پانی ہو اور سڑک ہو. تو وہ پھر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی قبر کے لیے جو جگہ سلیکٹ کی وہ پھر اسی طرح کی کہ تینوں چیزیں قریب اویلیبل ہو گئی. یعقوب علی شاہ صاحب کی جو پیدائش تھی وہ بتاتے ہیں کہاں ہوئی تھی، یا ان کی کوئی جو بچپن کے کوئی واقعات، کوئی بات سنائی انہوں نے کبھی آپ کو؟ نہیں، کبھی نہیں. امبالہ میں پیدا ہوئے تھے، اتنا مجھے انہوں نے کسی بات میں شاید ذکر کیا کہ ان کا تعلق امبالہ سے تھا. 47 میں جب وہ مائیگریٹ کیے تو مائیگریٹ کر کے گجر خان میں آئے تھے. تو وہاں انہوں نے شاید لوہار کا کام بھی کیا، کیونکہ وہ ایک قصہ انہوں نے سنایا. وہ میری رائفل تھی تو اس کا جو اسٹرائکر ہے وہ دیکھ کے مجھے کہنے لگے کہ یہ بڑا پرانا قصہ ایک یاد آیا. ایک اسی میک کی رائفل تھی گجر خان میں، تو ایک صاحب نے مجھے دی کہ اس کا اسٹرائکر وہ ٹوٹ گیا ہوا، اس کے پن ٹوٹی تھی. اس کو عرف عام میں پن کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا نام ہے اسٹرائکر. تو وہ بنانی تھی. ظاہر ہے اس کی ہارڈنیس ایک خاص اسکیل پر ہوتی ہے. ہارڈنیس کے ساتھ ساتھ اس کی کیس ہارڈننگ کرنی ہوتی ہے، ٹیمپرنگ کرنی ہوتی ہے. تو کہنے لگے وہ میں نے بنائی تھی اس کی. اس کو دیکھ کے مجھے وہ بات یاد آئی. تو یوں مجھے پتہ لگ گیا کہ گجر خان میں انہوں نے لوہار کا کام بھی کیا ہے. یا پھر ایک دن میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ حضور وہ لوگ آتے ہیں تو میں لیٹ ہو جاتا ہوں عبادت میں بعض اوقات. کہنے لگے وہ تو آئیں گے اور لیٹ ہو گئے تم، اس کا حل نکال لو. تو میں نے کہا کہ حل مجھ سے تو نکل نہیں رہا کہ جو میرے پاس چل کے آیا ہے میں اس کو کیسے بے مروت ہو کے یہ کہہ دوں کہ بھائی میں تو اب بزی ہوں، اب نہیں ملوں گا. صحیح. کہنے لگے بھی یہ مت کہو. تو انہوں نے بتایا کہ گجر خان میں مجھے رات کو 11 بجے اپنی عبادت شروع کرنی ہوتی تھی. تو لوگوں سے بچنے کے لیے میں وہاں ایک ہی سنیما تھا ان دنوں گجر خان میں، اس میں جو لاسٹ شو ہوتا تھا اس میں جا کے میں بیٹھ کے دیکھتا تھا، گھڑی ملاتا تھا. تو جس شو پہ 11:15 بجتے تھے میں اس سے اٹھاتا. تو میں ڈیلی وہاں چلا جاتا تھا سنیما ہال میں. تو 11:15 بجے جب وہ شو آتا تھا تو آئی وڈ نو کہ 11:15 ہو گئے. تو میں گھر تک آتے آتے وضو کر کے 11 بج جاتے تھے، میں یوں بچ جاتا تھا. تو تم کوئی ایسا راستہ نکال لو. ایک یہ انہوں نے بات سنائی تھی. اچھا، آپ کو ان کے حجرے میں کوئی کتابیں یا انہوں نے کوئی ذکر کیا ہو کہ وہ کن کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، کوئی اس طرح کا انہوں نے ذکر کیا آپ سے؟
قرآن پاک کی تلاوت کرتے میں نے بہت مرتبہ دیکھا انہیں. ٹھیک. عبادات کے معاملے میں شاید وہ چھپانے میں یقین رکھتے تھے کہ کبھی انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ عبادت کرتے بھی ہیں. لیکن ترجمہ کس کا کیا ہوا پڑھتے ہیں یہ کبھی ذکر نہیں ہوا، نہ میں نے پوچھا ان سے. لیکن قرآن پاک کی تلاوت تو میں نے کرتے بارہا. وہ چلا گیا اچانک تو وہ دروازہ یوں ہی تھوڑا سا بند ہوتا تھا، تو اس پہ ذرا ہاتھ رکھا تو دیکھا اندر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. میں واپس جانے لگا کہ آ جاؤ تم. قرآن فوراً لپیٹ کے کہ میں دیکھ نہ لوں کیا پڑھ رہے تھے، انہوں نے رکھ دیا. اچھا، یعقوب علی شاہ صاحب کی زندگی میں ہی آپ نے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنی شروع کر دی تھی، ان کے مسئلے مسائل؟ تو ایسا ہوتا تھا کہ کچھ مسائل آپ کے پاس لوگ لے کے آتے تھے؟ بعض اوقات انسان، کیونکہ آپ تو اس وقت نئے نئے اس کام میں تھے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، یا کوئی مسئلہ ایسا لگتا تھا آپ کو کہ یہ مشکل مسئلہ ہے، تو پھر کیا آپ اپنے استاد جی سے، یعقوب علی شاہ صاحب سے ڈسکس کرتے تھے یا رہنمائی کے لیے چلے جاتے تھے؟ نہیں، یہ تو کبھی موقع نہیں آیا کہ میں لوگوں کے مسائل ڈسکس کروں. لیکن 2-4 مرتبہ کچھ ایسی چیزیں پیش آ گئیں جس کی ایکسپلینیشن مجھے چاہیے تھی، تو میں نے پوچھ لی تو بتا بھی دی انہوں نے آرام سے. لیکن اس طرح کے کوئی معاملات کبھی اتفاق نہیں ہوا. اچھا، جب ان کو پتہ چلا یعقوب علی شاہ صاحب کو کہ آپ اس طرح لوگوں کو آپ نے ملنا شروع کر دیا ہے، لوگ اپنے مسائل آپ کے پاس لے کے آتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا تسبیح بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا کوئی عمل بتاتے ہیں یا کوئی طریقہ بتاتے ہیں، تو اس آپ کے ایکٹ کو انہوں نے کیسا لیا؟ نہیں، یہ تو ان کی اجازت سے کیا تھا. اچھا، اجازت سے کیا انہوں نے تھا. فرمایا تھا. اچھا اچھا. ایٹ مائی اون نہیں کیا، کیونکہ ایٹ مائی اون میں کر نہیں سکتا تھا. اس کی بڑی سخت ممانعت ہے اچھا. کہ آپ اس وقت تک ٹیک اپ نہیں کر سکتے ایسی کوئی چیز جب تک کہ آپ کے مرشد آپ کو حکم نہ دے دیں. اچھا، ویسے یہ بڑی آپ نے حیران کن بات بتائی ہے، کیونکہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ بات کی جاتی ہے اگر علم اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے یا کسی کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس کی بڑی نہیں، بہت سختی ہے، اور بہت سخت ہے. جب تک آپ کے استاد نے آپ کو اجازت. ایسے لوگ جو بغیر مرشد کی پرمیشن کے، جی پرمیشن کیا ان کے حکم کے بغیر، جی. پرمیشن تو اس میں چاہیے نہیں، اس لیے کہ وہ گستاخی ہو جائے گی اگر آپ پرمیشن مانگیں. تو مرشد ایٹ ہز اون جب حکم دے دیتے ہیں کہ اب تم یہ دعا کر دو، جی. تو وہ پرمیشن ہو گئی. پھر اگر اس کے بغیر کوئی بیٹھتا ہے جی. تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈائی آؤٹ ہو جائے گا. شاہ صاحب، یہ ہمارا جو پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ روحانیت کی فیلڈ میں ہو یا کوئی وہ سوچ رہے ہوں ہم اس طرح کسی استاد کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی اب لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں. اس میں ایک اصول واضح کیجئے کہ انسان کیا اپنے استاد سے خود پوچھے کہ استاد جی مجھے اب حکم دیجیے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں لوگوں کو ملنا چاہتا ہوں، میں ان کے مسئلے حل کرنا چاہتا ہوں، میں تسبیح دینا چاہتا ہوں یا میں دعا کرنا چاہتا ہوں، یا خاموش رہے انٹل انلیس استاد جی خود نہ کہیں کہ بیٹا اب آپ اس قابل ہو گئے ہو اور اب آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ بڑا باریک نکتہ میری نظر میں اب آپ کی گفتگو سے آیا ہے. دیکھیے، اس کے اندر ایک سوال کا جواب تو میں ڈائریکٹ عرض کر دوں گا ابھی آپ سے، لیکن اس سے پہلے میں اس موقع کو اویل کرنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کوئی چیز نہیں ہے. یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ روحانیت کوئی چیز ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. جب انسان سنت کی پیروی شروع کر دیتا ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو سنت کے مطابق ڈھالتا ہے جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہو، تو اس کے اندر خود بخود ایسی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس میں روحانیت بہت آ گئی.
رب کے قریب ہو گیا تو اس کی علم بڑھا. اوکے. علم بڑھنے کے نتیجے میں اس کی عقل بڑھ گئی, کیونکہ جہاں علم آئے گا وہاں عقل آئے گی. صحیح. اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. تو جب وہ وزڈم آتی ہے پھر اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے لیے بڑی حیران کن ہوتی ہے کہ وہ جو بات کہتا ہے وہ بے نہیں ویسی ہوتی نظر آتی ہے سونر اور لیٹر. تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے روحانیت حاصل ہو جائے, میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی وہاں پہنچ پائے گا. ہاں, جو آدمی یہ چاہے کہ میں مجھے گائیڈنس مل جائے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں, ایک تو حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے, میں اس کو تھوڑا سا الفاظ کو چینج کر لیتا ہوں کہ عبادات ہیں اور معاملات ہیں. جی. وہ زیادہ قابل فہم چیز ہو جاتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں وہ معاملات ہیں. سب ہر طرح کی ڈیلنگز ہوتے ہیں, ملنا ملانا, لین دین, سوشل کانٹریکٹ, سب اس معاملات میں کور ہوتے ہیں. تو وہ اس کے معاملات درست ہوتے ہیں چونکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے, اسے علم حاصل ہوتا ہے. علم کے نتیجے میں عقل حاصل ہوتی ہے. اگر تو وہ علم کے قصے میں آیا ہے کہ مجھے علم مل جائے تاکہ میرے لیے آسان ہو کہ میں رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر لوں, تو پھر تو آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کچھ ماورائے فطرت قوتیں حاصل ہو جائیں, کشف و کرامات حاصل ہو جائے, پھر کچھ نہیں ملے گا اسے. اسی طرح وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کا اسپیسیفک جواب یہ ہے کہ خود کبھی نہیں کہنا چاہیے. صحیح. میں شاہ صاحب کے پاس بیٹھتا تھا, ظاہر ہے سروس کا آدمی ہوں میں, نوکری پیشہ, دقتیں آتی رہتی ہیں. تو ایک بار تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کا کہا. کچھ وہاں صاحبان علم بھی تھے اس وقت, تو شاہ صاحب نے صرف میری طرف دیکھا اور بات دوسری شروع کر دی, جواب نہیں دیا. کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے ایک دنیاوی دعا کا کہا, تو پھر میری طرف دیکھا, جواب نہیں دیا. جب ہم باہر نکلے تو وہ بھی اتفاق سے سید تھے, بڑا نورانی چہرہ اور بہت ہی پتہ لگتا تھا کہ انتہائی نیک آدمی. جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ سید صاحب میں آپ سے ایک عرض کروں. تو میں نے کہا جی ضرور فرمائیے, حکم کیجیے. کیا؟ کہنے لگے آپ مرشد صاحب سے دعا کرنا کہا کیجیے. تو اس وقت نہ جانے عقل میرے اندر کہاں سے آئی, ویسے ہے نہیں میرے پاس, لیکن اس وقت میں نے زندگی میں شاید پہلی عقل مندی کی کہ نہ ان سے ریزن پوچھا, نہ یہ کہا کہ وہ مرشد ہے میرے کیوں نہ کراؤں. تو میں نے کہا جی آئندہ نہیں ہوگا. پھر دوبارہ میں نے دعا نہیں کرائی. یہ کافی بعد میں یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ میں ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں, ایسی چیز کی دعا کرا رہا ہوں جس کی حقیقت جو ہے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے مطابق کہ مری ہوئی بکری جس کے اندر کیڑے چل رہے ہیں اس کے ایک بال سے بھی حقیر ہے یہ چیز رب کے نزدیک. تو میں اتنی حقیر چیز کے لیے, تو وہ بعد میں سمجھ آئی کہ ان صاحب نے جو مجھے منع کیا تھا اس میں کتنی بڑی حکمت تھی. تو آپ جب علم کے لیے کسی کے پاس بیٹھتے ہیں
اور وہ بھی علم ایسے نہیں کہ جی آپ مجھے لیکچر دیجئے، مجھے تقریر کیجئے، کوئی بات کہیے، وہ نہیں کہتے، خاموش بیٹھتے ہیں، وہ از خود کوئی بات چھیڑتے ہیں، اسی میں سے اخذ کرتے جاتے ہیں، اخذ ہو جاتا ہے. سیکھتا جاتا ہے بندہ، بالکل صحیح. تو پھر بہت آگے بڑھ جاتا ہے. تو میں تو سب سے گزارش کروں گا کہ کبھی اپنے مرشد صاحب سے فرمائش مت کیجیے کہ صاحب میں دعا کے لیے بیٹھ جاؤں. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کے لیے مرشد صاحب سے ضرور عرض کیجیے کہ صاحب کسی طرح مہربانی فرمائیں کہ میں اپنے معاملات جو ہیں خلق خدا کے ساتھ اس میں سنت پہ عمل پیرا ہو جاؤں، سیرت پہ عمل پیرا ہو جاؤں. تو یہ ایک بہت بڑی دولت لے لیں گے آپ. تو بڑی دولت کی طرف جائیے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے پیچھے مت جائیے. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے یعقوب علی شاہ صاحب کی زندگی پہ، سرفراز شاہ صاحب کا کیسا وقت گزرا ان کے ساتھ. بہرحال میرا تو اس میں اس گفتگو میں ایک نقطہ بڑا کلیئر ہوا ہے کہ جس شخصیت کے پاس آپ جا رہے ہوں جلدی میں نہ رہیں. جب تک وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے اور وہ خود سے نہیں دیتے، اور جو بڑے استاد ہوتے ہیں وہ یہ بھانپ لیتے ہیں کہ اب میرا جو شاگرد ہے اس مقام پہ آ گیا ہے کہ میں اس کو اجازت دوں کہ وہ علم بانٹے، لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل کرے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ کے ساتھ. اپنے ہوسٹ علی عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.